الحمدللہ یہ اسماعیل بن نظام الدین ہے جنہوں نے بہت ہی کم وقتوں میں قرآن کریم کو آج مکمل کیا ہے۔ اللہ کا شکر ہے، اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ان کے والدین اور اساتذہ کرام اور پھر جو مدرسے کے معاونین ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں جزائے خیر دے اور انہیں قرآن حفظ اور اس کی حفاظت کرنے کی توفیق دے۔ آج یہ قرآن مکمل کر رہے ہیں، پڑھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، ماشاء اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت ہی پیاری حدیث بھی ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سے سب سے بہترین انسان وہ ہے جو قرآن کو پڑھتا ہے اور قرآن کو پڑھاتا ہے۔ میرے بھائیوں، عزیز طلبہ، قرآن یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آخری کتاب ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا۔ قرآن کا حفظ یہ ایک عظیم سعادت ہے۔ قرآن کا حفظ کر لینا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے، لیکن قرآن کو حفظ کرنا اور اس کی حفاظت کرنا یہ سب سے بڑی بات ہے۔ قرآن کو حفظ کرنا اور پھر اس کی حفاظت کرنا یہ بڑی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ نحن نزلنا الذکر وإنا لہ لحافظون، کہ قرآن کو ہم نے نازل کیا، اس ذکر کو ہم نے نازل کیا اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے لی۔ قرآن کا حفظ کرنا اور پھر قرآن پر عمل کرنا یہ بہت بڑی بات ہے۔ جہاں کہیں بھی رہیں، آپ نے قرآن کو حفظ کیا ہے تو ہمیشہ قرآن کا دور کرتے رہا کریں، کیونکہ جہاں قرآن کو آپ چھوڑیں گے تو آپ پھر بھول جائیں گے، اور بھول جانا قرآن کا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اس لیے میری یہی نصیحت ہے عزیز طلبہ، آپ نے قرآن کو حفظ کیا ہے تو قرآن سے دوری اختیار نہ کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ قرآن کا جو پڑھتا ہے، قرآن کو بار بار دور کرتا ہے، تو قیامت کے دن یہ قرآن اپنے پڑھنے والوں کے بارے میں شفاعت کرے گا۔ تو جہاں کہیں رہیں قرآن کو دور کرتا رہا کریں، کیونکہ اگر قرآن کو چھوڑیں گے تو بھول جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے کہ جس طریقے سے انسان جب گناہ کے کام کرنے لگتے ہیں تو قرآن اس کے سینے سے اسی طریقے سے نکل جاتا ہے جس طریقے سے اونٹ اپنی رسی سے نکل جاتا ہے۔ تو قرآن کو حفظ کیا ہے تو اللہ کے فرائض کا بھی اہتمام کریں، گناہ سے پرہیز کریں،
نوافل کا اہتمام کریں، اللہ رب العالمین سے ہمیشہ دعا کرتے رہا کریں کہ اللہ ہم نے قرآن کو حفظ کیا ہے تو ہمارے سینے میں اس قرآن کو محفوظ رکھ۔ آخر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ اسے قرآن کی حفاظت کرنے کی توفیق دے، قرآن پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔